السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ 2024 ختم ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں اور آنے والے 60 دن اگر آپ خود کو دے دیتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی آنے والی لائف کیسی ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو جیسے گزر رہی ہے گزارتے جاؤ، ٹائم ویسٹ کرتے جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچے جاؤ کہ اپنا ٹائم بھی آئے گا، میں یہ کر دوں گا، میں بھی امیر بنوں گا۔ اور آپشن نمبر 2 ہے کہ یا پھر سوچنے کے بجائے اٹھو اور پہلا سٹیپ لے لو اور باقی 90% لوگوں سے خود کو آگے لے جاؤ۔ سال کے شروع میں خود سے جو بھی پرامس کیے تھے وہ یقیناً پورے نہیں ہوئے، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے، 60 دن باقی ہیں۔ پورے سال جتنی محنت ان 60 دنوں میں کر سکتے ہو، اور جو سٹیپ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، ان سٹیپ کے بغیر تو آپ کو سکسیس مل ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے نمبر 1 ہے اسٹاپ اوور تھنکنگ۔ آپ اتنا کرتے نہیں جتنا سوچتے ہیں، یہی پرابلم ہے۔ آپ چیزوں کو لے کے اتنا سوچتے رہتے ہیں کہ سوچنے میں ہی آپ تھک جاتے ہیں۔ روز اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بس میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا پھر آپ پاسٹ میں ہی الجھے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، میں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اسی لیے آج ہی سے سب سے پہلے سوچنا بند کرو۔ اگر تو خود کو بدلنا ہے، اپنے حالات کو بدلنا ہے، تو پھر صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اٹھو، اپنے دماغ کو بٹن دیتے رہو گے آپ اسی طرح، اور دماغ کچھ بھی جو ہے وہ پروسیس نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے اپنی سوچوں کو جھٹک دو، اپنے دماغ سے فالتو کی سوچوں کو۔ سیکنڈ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، لیکن یہ جانتی ہوں کہ 90% لوگوں کی طرح آپ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرتے۔ اپنی لائف میں ٹائم کو صحیح مینیج نہیں کرنا آتا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں ٹائم گزارنا ہے اور کہاں ٹائم سے انکار کرنا ہے۔ اس لیے آج ہی سے وہ ساری مصروفیات جو آپ کے ٹائم کو ویسٹ کرتی ہیں، چاہے وہ موبائل ہو یا پھر کوئی انسان، تو ایسے چیزوں سے گریز کیجیے۔ بغیر سوچے سمجھے موبائل کو استعمال نہ کریں، تو پھر آپ کے 2-4 گھنٹے جب آپ بغیر سوچے سمجھے موبائل کو استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو 2-4 گھنٹے آپ کے کیسے گزرتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے یہ پورا سال گزرنے والا ہے اور آنے والا سال بھی ایسے ہی گزرے گا اگر یہی حالات رہے آپ کے۔ تو آپ اگر اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں دو گے، ہر روز اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرو گے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھو، پھر ہی آپ اپنی لائف میں کچھ کر پاؤ گے۔ نہیں تو آنے والا ٹائم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر سوائے پچھتانے کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ نمبر 3 ہے اپنے اوپر کنٹرول کر لو۔ سیلف کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول کر لو۔ کوئی بھی انسان آپ کو سیڈ نہ کر سکے، نہ ہی آپ کو غصے میں لا سکے۔ آپ کے اندر اگر خود کو کنٹرول نہیں کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایک عقل مند انسان کسی اور کے ہاتھوں اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا کہ دوسرا جیسا چاہے وہ کر گزرے۔ آپ جانتے ہوتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط، لیکن آپ کو اگلے نے اتنا کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی باتیں اور اس کے جو حکم ہوتے ہیں ان کو کرتے چلے جاتے ہیں، اور خود کو جو ہے نا پلیز دوسروں کے ہاتھوں جو ہے وہ کھلونا بننے سے بچائیں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ نمبر 4 ہے بی سیکرٹ۔ آپ کیا کرنے والے ہو، کیا کر رہے ہو، اس کا پتہ آپ کے آس پاس کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات ہر کسی کو بتانے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور کام کرنے سے پہلے ہم دوسروں کو یہ دکھانے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں یا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کام میں ماسٹر بن چکے ہیں۔ آپ کی زبان جتنی کم کھلے گی آپ کی پاور اتنی بڑھے گی، ورنہ لوگ آپ کو پہلے ہی سے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ بھی دل ہار کے اور تھک ہار کے، جو اتنی کوشش کے باوجود آپ اٹھے تھے، ایک دم سے آپ بیٹھ جائیں گے۔ نمبر 5 بی اسکلفل۔ ان 60 دنوں میں کچھ نہ کچھ ایسا سیکھ لو جو آپ کے مائنڈ کو تھوڑا چیلنج دے، جو آپ کو محنت کرنے پر مجبور کرے، جو آپ کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنائے، کیونکہ آپ بہت ساری جو ہیں وہ اسکلز ایسی ہیں جو آپ گھر رہ کر بھی سیکھ سکتے ہو، اور ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کما سکتے ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ فائنینشلی ویک ہو، تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور جانے لگیں گے، اور یہ بہت اذیت ناک ہے۔
اور لاسٹ پہ ہے فزیکل فٹنس۔ آپ کام تو کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کے اندر سستی رہتی ہے، انرجی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ بس سوچتے رہتے ہیں کہ 10 منٹ موبائل استعمال کر لوں اس کے بعد یہ کروں گا۔ اصل میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ایکٹیو کیجئے، اپنی فٹنس کا خیال رکھیے، اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ ورک آؤٹ اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرو گے، ورک آؤٹ کرو گے تو تب آپ کے جسم میں انرجی پیدا ہوگی اور آپ کو مشکل سے مشکل کام کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں آئے گی۔ تو اٹھو اور آگے بڑھو، کیونکہ آپ کے پاس اگلا سال شروع ہونے میں ابھی 2 مہینے یعنی کہ 60 دن باقی ہیں، اور آپ اس میں پچھلے پورے سال کی محنت کر کے کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے ہو، اور آنے والے 2024 کو جو ہے وہ خواہشات اچھے سے ویلکم کر سکتے جو آپ پچھلے سال 2024 میں پورے نہیں کر پائے، انشاءاللہ 2025 میں گول اچیو کر پاؤ گے۔ اور سب سے ضروری بات کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اگر آپ نے یہ سوچو، ایک دفعہ یہ لازمی سوچو کہ کیا آپ نے اس پورے سال میں کتنی عبادت کی ہے، اپنے رب کے آگے کتنا جھکایا ہے خود کو، تو اس میں بھی امپروومنٹ لاؤ، کیونکہ 2025 آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ میں دین کی طرف بھی آپ کا لگاؤ ہو، اور جب آپ دین کی سمجھ آپ کے پاس آ جائے گی، دین کو آپ ٹائم دینے لگوں گے تو آپ کی دنیا کی جو مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں وہ ایسے ختم ہوں گی کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔